یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. ہم اپنی اولاد کو خود بہتر کریں نا. وہ جو امام جو جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، وہ جس امام نے میرے گھر میں آنا ہے، کیا میں نے ماحول بنایا ہے اپنے امام کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے؟ عزیزان محترم، ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا. سیدۃ النساء العالمین ہے، خاتون ہے، عبادت میں پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے صرف نماز پڑھی نہیں ہے، نماز کو قائم کیا ہے. 3 شخص نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں، ایک رسول خدا اور ان کے پیچھے مولا کائنات اور حضرت خدیجہ. یہی تو کمال ہے کہ مولا کائنات نے یعنی کبھی بھی زندگی کے کسی بھی ماحول کے اندر، یعنی جب ہاتھ میں آنکھیں کھولی تو رسول خدا تھے، اور کھولتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ. یعنی امام ہے. اس کو ہم کمپیئر نہ کریں. ہم لوگ بعض اوقات پتہ نہیں کن سے کمپیئر کرتے ہیں عزیزان محترم، مگر علی کے مقابلے میں بھی کوئی آ سکتا ہے؟ اصل آج تصور ہی نہیں ہو سکتا. جب نبیوں کو نبوت عطا نہیں ہوئی علی کی ولایت کے بغیر، تو آپ کہاں کمپیئر کرتے ہیں مولا کائنات کو مادیت کے ساتھ؟ جنہوں نے اسلام اپنی آخری عمروں میں قبول کیا ہو، کیا وہ مولا کائنات کے ساتھ کہیں کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. امام ہے، حق کا امام ہے، خدا نے انتخاب کیا ہوا ہے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا یہ خاتون نماز پڑھ، نماز قائم کی، سختیوں کو برداشت کیا. وہ خاتون جو کہ یعنی اتنی ثروت رکھتی ہوں، شیب ابی طالب کے اندر ہمارے استاد نے روایت نقل کی، عزیزان، اتنی ثروت مند خاتون ہو، کہتے ہیں اس سختی کی حالت میں بھی خاک پر سوئی ہے. تصور کریں اتنی بڑی خاتون نہ خود سوئی بلکہ اپنی بچی کو بھی سلایا حضرت سیدہ کو. کتنی سختیاں تھیں ان چند سالوں میں جو اہل بیت اور رسول خدا اور ان کے ماننے والوں پر کفار قریش نے لگائیں، سینکشنز جو لگائیں. آج کل کے دور کے حساب سے آپ اس کو سینکشنز ہی کہہ لیں گے نا، یہ باہر نہیں نکل سکتے، کوئی ان کو یہ نہیں دے سکتا، کوئی ان کو نہیں. مگر 3 سال رہا اور وہ پھر سب کچھ خود ہی ختم ہو گیا جو عہد نامہ تھا. خدا جب سب خدا کے لیے تھا تو سب خدا نے آگے کامیابی دینی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم دبا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. مگر وہی رسول ہے. آج دنیا میں ہر ملک اور ہر شہر کے اندر ہر وقت ایک اذان ہو رہی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے. کمال ہے. یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا ہے کہ اس کی خاطر سب کچھ کیا. اس لیے حضرت خدیجہ نے جو کچھ دیا پروردگار کی خاطر دیا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام باقر روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خدا معراج سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل سے رسول خدا نے کہا کہ کوئی چیز ہے جو میں آپ کے لیے کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے رسول خدا، خدا کا اور میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے گا. اللہ اکبر، خدا سلام بھیجا رہا ہے. حضرت خدیجہ آئے، رسول خدا نے سلام کہا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ ساری سلامتی ہے ہی پروردگار کے لیے، حضرت جبرائیل کو بھی میرا سلام. اتنا سب کچھ کر کر بھی کہیں زندگی میں جتایا نہیں حضرت خدیجہ نے کہ میں نے بہت کچھ کیا، میں نے یہ کیا. نہیں، جملے دیکھیں آپ وصیت ناموں میں حضرت خدیجہ کے. یہ سیرتیں ہیں، یہ سیرتیں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے، یہ سیرت میری زندگی میں کہاں ہے؟ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی تربیت میں یہ سیرتیں کہاں ہیں کہ جہاں پر آخرت کو آگے رکھا جائے اور دنیا کو پیچھے رکھا جائے؟ یہاں تو ہمارے یہاں، میں خود اپنی بیٹی کی ذات کروں گا، سامنے والے کا بینک بیلنس کتنا ہے، سیٹل ہے کہ نہیں ہے. جبکہ اسلام کہہ رہا ہے معیارات دین ہے، دیندار ہے، متدین ہے،
علل اعلان گناہ نہیں کرتا ہے، اور دے دو بیٹی۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نکاح پڑھاؤ، میں فضل و کرم کرنے والا ہوں، تو ہمیں قرآن کی آیتوں پہ تو یقین ہے ہی نہیں، ہمیں تو اپنے بینک بیلنس پہ یقین ہے۔ کسی کو کیا پتا آج کیا ہے کل کیا ہو جائے گا انسان۔ اگر دین کی خاطر دیکھیں، جس زندگی کی شروعات مادیت ہو، دنیا ہو، اس کا اختتام کیا ہوگا؟ آپ خود رکھ لینا، جس چیز کو آپ شروع کر رہے ہو، کام سنت الہی ہے، کام الہی ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے تسکین، ہم نے تمہارے لیے سکون قرار دیا ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو۔ اب وہ ایک الہی کام، رسول خدا کہتے ہیں کہ النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی ہم اس سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کی شروعات کیا ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ عموم معاشرے میں گناہ، بے حجابی، برائی، ایکسٹرا اسراف کرنا، مہنگے لباس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرضے لے کر، اب تو خیر کرائے بھی مل جاتے ہیں، کپڑے وپڑے سب کچھ، سب کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کے لیے یہ سب؟ آپ کے سکون کے لیے تھا یا دنیا کو دکھانے کے لیے؟ یہ آپ جب شروعات کریں گے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ جائے گی تو کیا تہجد کی نماز پڑھے گی جا کے رات کو؟ وہ تو بولے گی پتہ نہیں 20,000 کا تو میں نے میک اپ کیا تھا، میں منہ کیسے دھوؤں گا؟ یہ کون سوچتا ہے کہ اس نے جا کے، خود دولہا بھی ہے، یہ سوچتا ہے کہ جا کے اس نے رات کو مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے جا کے، یا فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ کوئی سوچتا ہے؟ یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹا بیٹی کو تربیت، بیٹا آپ نے صبح نماز بھی پڑھنی ہے، یا جا کے جو اب شام سے پارلر میں بیٹھی ہوئی ہے واجبات ترک کیا آپ نے، اس کو یہ کوئی سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اور ہیں ہم سب مسلمان، وہ قصیدے پڑھا دیں آپ، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی میں بس پڑھا دیں، کسی نوا خان کو پڑھا دیں، اور یہ بہت مذہبی ہوئے تو ہم یہ کرا دیں گے، اس سے زیادہ اور کیا کرائیں گے؟ اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں آخرت میں ہماری شفاعت بھی ایسے سیدہ کریں، اور پھر اگر مولانا مجلس میں بول دے تو بولے اگلی دفعہ اس کو نہیں بلاؤ بھائی، یہ تو بہت ٹینشن دیتا ہے۔ یہی ہے ہمارا، اور کیا؟ نہیں بلایا بھائی کیا کریں گے؟ ہم کسی اور کو سنائیں گے جا کے، ہمارے لیے کیا؟ اور دنیا سننا چاہتی ہے، جانے محترم، دنیا تشنا ہے، حق کی تشنا ہے۔ کب تک آپ ممبر سے کیپسول کھلاتے رہیں گے، پبلک جھومتی رہے گی؟ وہ ہمارے بھائی جو ہیں، وہ بھائی لوگ، وہ مدینہ جانا ہے، وہ اسی میں گھوم رہے ہیں۔ وہ بھائی مدینہ گلیوں میں جا کے بھی باہر آ جائیے، وہ مدینہ جا کے بھی وہ دادا دربار دیکھ چڑھا دینا، میں مسئلہ بتا بھائی، باہر ہم آگے آئیں، قوم کو آگے بڑھائیں۔